بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر زمان كذابون دجالون يأتونكم بالأحاديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم إياهم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أبو سيرين رضي الله تعالى عنه في رواية المسلم كما ورد في صحيح المسلم قال الشيخ الأكبر أي الإمام أبو سيرين رضي الله تعالى عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رواه مسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضرات گرامی اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج ہم حضور قیوم زمانی امام ربانی مجدد الفسانی حضور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس کی محفل میں جمع ہے اور شیخ محقق علی الاطلاق امام اہل سنت حضور سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس میں جمع ہے.
آج کا یہ درس گزشتہ درس کا ایک تسلسل ہے، کیونکہ اصل عرس تو مجدد صاحب کا 28 صفر المظفر کو ہے، اسی مناسبت سے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کی اہمیت کو کہ اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اس نشست کو صرف ہم نے مقدمہ اور تعارف کے طور پر رکھا تھا. اور اس بات کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ وہ اولیاء کاملین، بر صغیر کی وہ عظیم ہستیاں جن کی بدولت اللہ کے دین کو تحفظ ملا، اللہ نے جن کے ذریعے اپنے دین کو تحفظ بخشا، اور جن کا وجود مسعود شجر اسلام کے لیے اس قدر ممد و معاون ثابت ہوا کہ وہ شجر اسلام جسے کفر و الحاد کی خزاں اور تند و تیز ہواؤں نے متزلزل کر دیا تھا، لیکن ان شخصیات نے اپنے خون و جگر کو پگھلا کر اور اپنے رگ و پے کے خون کو اس میں سینچ کر اس درخت اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ بھی میں نے آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر پڑھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا. بڑی توجہ سنیے گا، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جس سے ہم یا تو جان بوجھ کر طوطا چشمی کرتے ہیں، تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، یا ذہن پر زور ہی نہیں دیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. میرے دوستو، ہم شب و روز نماز کے اندر یہی دعا سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کو خود قرآن نے منتخب کیا ہے، اور اس کے انتخاب، اس کی شرائط، اس کی ترتیب، اس کا سلیقہ، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی سمت، اس کی رخ، اس کی مرکزیت کو قرآن نے خود متعین کر دیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر انعام یافتہ بندے چل چکے ہیں، جس پر انعام یافتہ بندے چل رہے ہیں. تو ہدایت کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے، اور شیطان کے مکر و کید سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم بھی اسی زنجیر کے ساتھ اپنے دل کی عقیدت کو جوڑ دیں جو ان تک رہ جاتی ہے، اور پھر ان کی زنجیر سیدھا گنبد خضرا تک جاتی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اب دیکھیے، قرآن ہدایت کا اولین سرچشمہ ہے، لیکن جب بھی گمراہ فرقے کھڑے ہوئے اور گمراہ لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسی قرآن کو ڈھال بنایا اور لوگوں کی طرف آگے بڑھے کہ آپ نے خارجی فرقے کو نہیں دیکھا ابتداء اسلام میں جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، شہید کیا. وہ مندر سے آنے والے کسی برہمن مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، جس نے حضرت علی کی گردن پر وار کیا، معاذ اللہ، اس کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن ملجم. اور پہلے انہوں نے پورا بازار گرم کیا قرآن کی آیات کو پڑھ کر کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں. قرآن کی آیتیں دبا کر پڑھتے تھے. جب حضرت علی کے پاس لوگ آتے، یہ تفاصیل میں موجود ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کے دور تک فتنے نہیں ہوئے، اور حضور نے اشارہ فرما دیا تھا کہ عثمان غنی کے دور میں فتنے شروع ہو جائیں گے، اور شہادت حضرت فاروق اعظم کے بعد اسلام کی پوری عمارت فتنوں سے ہل گئی. اور یہ آہستہ آہستہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ جس سوراخ سے، جس جوہر سے اسلام ظاہر ہوا ہے، اسی طرح سمیٹتے سمیٹتے اسی جگہ پر آئے گا. تو بچت کی راہ کیا تھی؟ بچت کی راہ جو ذکر کی گئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کر ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا فتویٰ دیا گیا. معاذ اللہ، حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والوں نے ویدیں نہیں پڑھی تھی، یہ کوئی اور مذہب کی کتابیں وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے.
حضرت علی کو قتل کرنے والے وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، یزید بھی قرآن ہی پڑھتا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہی بات سیدنا علی کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ حضور ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے ممبروں پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت علی کی ایک مسلم شخصیت ہے، اسلام میں آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کون ایسا مسلمان ہے جو آپ کے تعارف سے واقف نہ ہو، آپ کی شخصیت سے واقف نہ ہو، لیکن جب آپ کے وہ افراد جو صحابہ کی اولاد تھی، جو آپ کے ساتھ آپ کی قافلے میں آپ کے لشکر میں شریک تھی آپ کے دور خلافت کے اندر، اور جب خارجیوں نے سر اٹھایا تھا تو اس وقت وہ آ کر حضرت علی سے کہتے تھے کہ جناب قرآن آپ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں پر حضرت علی نے فہم قرآن کا ایک درس دیا ہے۔ آج لوگوں نے تفہیم القرآن لکھ دی ہے، جو گزشتہ درس میں نے اسی پر پوری تقریر کی ہے کہ تفہیم القرآن کے لیے فہم قرآن ہونا چاہیے۔ تفہیم القرآن، تفہیم تو سمجھانا ہے نا، سمجھانے سے پہلے خود کو تو سمجھ میں آنا چاہیے، تو تفہیم القرآن سے پہلے فہم القرآن ہے، اور فہم القرآن کا طریقہ صحابہ کیا بتاتے دیکھیے کہ جب دونوں طرف سے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھی، حضرت علی بھی قرآن کی آیت پڑھتے وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو دونوں طرف سے پڑھتے ہیں، فرمایا کلمۃ حق، کلمہ حق پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ حق پڑھتے ہیں، درست ہے۔ جملہ سنیے، ایک ہی جملے میں ساری فرقہ واریت کی بنیاد کو آپ نے واضح کر دیا کہ فرقے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور تم نے اگر بچنا ہے اس سے تو تم نے کس محاذ پر آنا ہے۔ فرمایا کلمۃ حق، کلمہ وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، الفاظ ٹھیک پڑھتے ہیں قرآن، فرمایا ارید بہ الباطل، لیکن اس کے ترجمہ باطل کرتے ہیں، اس کے معنی غلط لیتے ہیں، اس کی معنی کو بدلتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کے اس نہج سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اس چیز کو ذکر فرما دیا کہ کلمہ قرآن اگر کوئی بھی پڑھے، عبارت قرآن کوئی بھی پڑھے، متن قرآن کوئی بھی پڑھے، تو متن قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن معنی قرآن پر جمنا مشکل ہے۔ لیکن معنی قرآن تک وہ لوگ ضرور پہنچ جاتے ہیں جن کو اپنا وعدہ نماز میں کیا ہوا رب سے یاد رہتا ہے کہ ہم چلیں گے ان کے راستے پر جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ قرآن خود پڑھتے ہیں، ترجمہ انعام یافتہ بندوں سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ بس یہ ہے مجدد صاحب کی اور اس کی غرض۔ اگر آج اس دور کے اندر ہم اس چیز کو پکڑ لیں تو یہ نت نئے درس قرآن اور مفسر اور میری تحقیق، میں ابو لالا تو میں فہامہ تو میں غامدی تو میں یہ، تو ان تمام مکاروں اور گمراہوں سے ہم بچ سکتے ہیں کب؟ جب ہمیں نماز میں اپنے رب سے